نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اب میں آپ حضرات کو اس عظیم قائد و رہبر کی طرف لے چلنے کی جسارت کر رہا ہوں جو مفتی جلیل خلوص و للہیت کے مجسم تصویر اور علمی دنیا اور ہم سب کے خواجہ و امیر ہیں۔ اس سے میرا اشارہ کلام استاد محترم مخدوم و مکرم حضرت مولانا مفتی زبیر صاحب ندوی دامت برکاتہ العالیہ ہے۔ میں حضرت والا کو ان اشعار کے ساتھ دعوت ڈائس دوں گا کہ با ادب پھر ادب کا مقام آ رہا ہے، با ادب پھر ادب کا مقام آ رہا ہے، محمد کا اب یہ غلام آ رہا ہے، سخن کی حلاوت کرے ناز جس پر، سخن کی حلاوت کرے ناز جس پر، وہی آج شیریں کلام آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ العظیم، حضرت قاضی شریعت استاد محترم مہمانان اعظام اور انتظامیہ، میں آپ حضرات کی خدمت میں نہایت خلوص، ادب و محبت اور احترام کے ساتھ کلمات تشکر پیش کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اس احتر کی اپنا دعوت کو قبول فرما کر اور اپنا نہایت قیمتی اور اہم وقت نکال کر اس مجلس کو ذلت بخشا اور ہماری ہمت افزائی کی۔ ہمارے پاس یقیناً آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے اخلاص پر مبنی چند کلمات کے اور اپنی محبتوں کے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ انشاءاللہ ضرور قبول فرمائیں۔ حضرات گرامی قدر، آن لائن افتاح کورس کے سلسلے میں جو بھی تاثرات اور مشورے آپ کے سامنے آئے، آپ حضرات نے ماشاءاللہ اسے بغور سماعت کرنا۔ یہ در حقیقت کسی انسان کا اپنا ذاتی کمال نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عنایت ہوتی ہے۔ وہ جس کو چاہے اپنے کرم سے نواز دے، یہ تو خدا کی بندے سے نسبت کی بات ہے۔ تو اس میں آدمی کی ذاتی قابلیت، ذاتی صلاحیت، ذاتی وقار یا ذاتی محنت کا کچھ خاص دخل نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ کی جانب سے اس کی یہ عنایت ہے، اس کا کرم ہے، فضل ہے۔ بنیادی طور پر اور دنیاوی اسباب کے طور پر میں یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ اس میں ہمارے اساتذہ کرام اور بطور خاص المعہد العالی الاسلامی حیدرآباد کی روح پرور اور علم بیز فضا نے جو کچھ پروان چڑھنے اور علمی میدان میں جو کچھ کوششیں کرنے کے مواقع فراہم کیے، اس کا بڑا بنیادی کردار ہے۔ بطور خاص استاد گرامی قدر فقیہ العصر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور استاد گرامی قدر حضرت مولانا مفتی شاہد علی قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خصوصی توجہ اس اثر کے اوپر رہی اور وقتاً فوقتاً مفید مشورے، صحیح مضامین جانب رہنمائی، دقیق مضامین کو سمجھانا اور اس کو خود سمجھنے کا طریقہ سکھانا، یہ وہ احسانات ہیں جو یقیناً میں کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ ہماری بھی تقریباً وہی کیفیت تھی جو حضرات نے بیان کی کہ عالمیت سے نکلنے کے بعد جب ہم تخصص کے میدان میں گئے اور اختصاص کے لیے میں نے المعہد العالی الاسلامی حیدرآباد میں داخلہ لیا اور وہاں پر ہم نے تقریباً 3 سال گزارے۔ شعبہ افتاء بھی ہم نے وہاں پر مکمل کیا اور معاشیات میں جو وہاں پہ خاص تعلیم ہوتی ہے اس کو بھی ہم نے مکمل کیا۔ شعبہ تحقیق و تصنیف میں بھی احتر نے وہاں پر رہ کر پورا سال کام کیا اور فتاوی ہندیہ پر عربی زبان میں ہم نے تحقیق کی اس کی دوسری جلد پر، اور انشاءاللہ چند سالوں کے بعد وہ زیور طبع سے آراستہ بھی ہو جائے گی۔ وہاں پر پڑھنے کے بعد اور سمجھنے کے بعد آپ کو جی انشاءاللہ جی انشاءاللہ تو اس کی جو دوسری جلد پہ ہم لوگوں نے کام کیا تھا، ہم نے اور وزیر بھائی نے، تو
وہاں جب ہم گئے اور وہاں سے فراغت ہم نے حاصل کی تو میں ان لمحات کو، اس کیفیت کو 4 حصوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جانے کیا ساقی کی نظروں نے اشارہ کر دیا، جانے کیا ساقی کی نظروں نے اشارہ کر دیا، نظر ساغر آج میں نے زہد و تقویٰ کر دیا، کل تلک تھا میں کدے میں خشک ساحل کی طرح، کل تلک تھا میں کدے میں خشک ساحل کی طرح، آج ساقی نے مجھے قطرے سے دریا کر دیا، آج ساقی نے مجھے قطرے سے دریا کر دیا۔ تو یقیناً میں قطرہ تھا، اور قطرے میں مقدار کہہ دیجئے یا ایک نارمل آدمی کی حیثیت سے تھا، لیکن استاذوں کی محبت، ان کی عنایت، ان کی شفقت اور ان کی رہنمائی، اور بطور خاص حضرت الاستاذ مولانا قاری سیف اللہ رحمانی صاحب دعوت برکاتہ العالیہ کی خدمت میں رہنا اور ان سے تفقہ کو اخذ کرنا۔ جیسے مولانا نے ابھی پڑھا کہ بگفتہ من گلے ناچیز بودم، لیکن مدت باغ نشستم، جمالے ہم نشین اگر نہ من ہما خاکم کی ہستم۔ تو یقیناً یہی چیز ہوتی ہے کہ انسان جب اپنے سے بڑوں کے ان کے پاس جاتا ہے، ان کی قربت کو محسوس کرتا ہے، تو ان کی خوشبو انسان کا سرایت کر جاتی ہے۔ علامہ شبلی نعمانی نے لکھا ہے کہ ذوق جو ہے یہ حاصل ہوتا ہے باذوق کے ساتھ بیٹھنے سے، ذوق حاصل ہوتا ہے باذوق کے ساتھ بیٹھنے سے۔ کوئی سوچے کہ ہم کسی کے پاس بیٹھیں گے نہیں، تنہا میرا ذوق اچھا ہو جائے، نکل جائے، یہ چیز ایسے حاصل نہیں ہوتی ہے۔ تو بہرحال حضرات کی کرم فرمائی ہے، ذرا نوازی ہے، اور جو کچھ بھی آج کل میں واٹس ایپ پہ اور فیس بک وغیرہ پہ تقریباً 2000 سے زیادہ ہو چکے مسائل الحمدللہ لکھ چکا ہوں۔ آج 2036 مسئلہ نمبر ہمارا ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ 2036 دنوں کے اندر اللہ کا شکر، میں نے جس دن پہلا مسئلہ لکھا تھا اس دن سے لے کر آج تک ایک بھی ناطہ نہیں ہے۔ اس میں بہت سارے سرد و گرم حالات بھی آئے، ہمارے والد صاحب کے انتقال بھی ہوا، شادیات، یعنی خوشی ہو، غم ہو، شعلہ ہو، شبنم ہو، ہر صورت میں میں نے ایک سوال جواب ضرور لکھا الحمدللہ۔ آج وہ مجموعہ تقریباً 8 جلدوں میں تیار ہو چکا ہے، تقریباً 4000 صفحات سے متجاوز۔ تو یہ الحمدللہ ایک اتنا سی کاوش رہی، اور اس کی وجہ سے ذوق بنتا چلا گیا۔ بہت سے لوگ تعجب کرتے ہیں کہ آپ کو 150 مشارکت کیسے مل جائے ہمیں نقطہ کے اندر۔ اس کا ایک بنیادی جو اس میں تھا، اس کا بھی تھا کہ ایک بڑی دنیا کا الحمدللہ خاص نوجوان فضلہ کے اعتماد پائے کہ یہ بندہ روزانہ لکھتا ہے اور نئے نئے مسئلے لکھتا ہے، اور پوری تحقیق دلیلوں کے ساتھ لکھتا ہے، تو بہرحال کچھ معلومات ہوگی۔ تو اس اعتماد نے بہت سے لوگوں کو متوجہ کیا، اور بہرحال الحمدللہ جو کچھ مجھ سے ہو سکتا تھا وہ ہم نے کرنے کی کوشش کی، اور جو کچھ میرے پاس تھا وہ دینے کی کوشش کی، اور جس کے بارے میں میرے پاس معلومات نہیں تھی اپنے سے بڑے پر ٹرانسفر کر دیا ہم نے۔ ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ شروع کرنے کی وجہ کیا تھی؟ لاک ڈاؤن کا زمانہ وہ تھا جب تقریباً دنیا مسدود بھی ہو، محدود بھی ہو، اور سارے لوگ بالکل ہمہ ہمی کے شکار تھے۔ اکثر لوگ جو نوجوان ہمارے فضلہ تھے، بعض وقت ماشاء اللہ کہہ لیجیے انہیں، وہ ارطغرل میں سہارا کیے ہوئے تھے۔ ارطغرل ڈرامہ چل رہا تھا کہ اس کو دیکھ رہا ہے، کوئی زندہ اور کوئی کیا دیکھ رہا ہے، کوئی کیا دیکھ رہا ہے۔ اس نے نیا رخ دینے کے لیے کوشش کی، نئے موڑ پر دیا کہ آپ دیکھیے موبائل ہی استعمال کریں اسی ڈاٹا کو، لیکن جہاں ارطغرل کو دیکھ رہے ہیں وہاں پر آپ امام ہدایت کو دیکھ لیجیے، امام شامی کو پڑھ لیجیے، صاحب بحر کو پڑھ لیجیے، صاحب ہدایہ کو پڑھ لیجیے، النحل الفائق دیکھ لیجیے، فتح القدیر دیکھ لیجیے، فتح الباری دیکھ لیجیے۔ آپ اگر 6 گھنٹہ اس کو دے رہے ہیں، 2.5 گھنٹہ گھر دے دیجیے۔ تبلیغی جماعت کے نصاب کے مطابق میں اپنے نصاب شروع کیا، 2.5 گھنٹہ سے لیتا تھا، 1.5 گھنٹہ تعلیم کے، آدھا گھنٹہ تبلیغ فتویٰ کے، آدھا گھنٹہ مطالعہ تقرار کی، 2.5 گھنٹہ ہماری ترتیب ہے ابتدا کورس کی۔ وہ ہم سے 2.5 گھنٹہ تبلیغ جماعت کے اعتبار سے لیتے ہیں۔ ایک مناسبت قائم ہو جائے یہاں ملنے والا بھی ماشاء اللہ اجلاس، تو چند خصوصیات الحمدللہ ہماری فتح کے لیے میں عرضدار ہونا چاہوں گا، زیادہ وقت نہ ہو۔ ایک ہمارے یہاں الحمدللہ کورس کی خصوصیت یہ رہی کہ پورے سال میں ایک دن آگے نہیں، پورے سال میں ہمارے یہاں ایک بھی نہ، اس پہلے سال میں۔ دوسرے پورے سال میں صرف آدھا نہ، یعنی صرف ایک ٹائم کی پڑھائی نہ ہوئی، دوسرے والوں نے جوڑ لیا۔
اور اس سال الحمدللہ بھی ایک دن آیا نہیں چھٹائی کا امتحان ہو گیا۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے یہاں پڑھائی میں پابندی بہت ہے، پورے سال میں ایک دن ناغہ کرتے ہیں، ایک دن چھٹی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ تقریباً 12 سے 15 محاضرات ہوتے ہیں جس میں ہندوستان اور بیرون ملک سے ہم بڑے بڑے یعنی جو اسکالرس ہوتے ہیں، جیسے مولانا یاسین الدین موعظی کسی میدان کے ماہر ہیں، مولانا سمیر الدین کسی میدان کے ماہر ہیں، مولانا واجد صاحب ہیں وہ شکاگو میں رہتے ہیں، ان کا محاضرہ کراتے ہیں۔ اسی طریقے سے ڈاکٹر رحیم مدنی صاحب سے بھی موقع لیا، اب ان کا محاضرہ نہیں پایا لیکن شاید ہوگا۔ تو اس طریقے سے مختلف میدانوں کے جو ماہرین ہیں ان کے محاضرات کرواتے ہیں۔ استاد گرامی قدر کا بھی ہوتا ہے، اعظم صاحب کا فقہ مقاری پہ ہمارے یہاں محاضرہ ہوتا ہے، الحمدللہ فقہ الاقلیات بھی محاضرہ کروایا جاتا ہے۔ تو جو اپنے میدان کا ماہر ہے الحمدللہ اس کے محاضرات بھی 12 سے 15 محاضرات ہم کراتے ہیں۔ ایک خصوصیت یہ ہے کہ ہمارے یہاں تمرین فتاویٰ بھی پابندی سے ہے، روزانہ ایک ہفتے ہیں، روزانہ اس کو چیک کرتے ہیں۔ اس طریقے سے سال میں 165 170 کے قریب الحمدللہ تمرین ہو جاتی ہے نہایت پابندی کے ساتھ۔ اور سوالات جو دیے جاتے ہیں غیر معیاری نہیں، مثلاً ایک سوال دے دیا جائے کہ وضو میں کتنے فرائض ہیں، اس کو لکھ دے سکتا ہے، اس میں کیا بات ہے؟ بڑی بات ہے۔ تیمم میں کتنے فرائض ہیں، ایک ہی سوال نہیں ہوتا ہے۔ وہ سوال تو معیاری ہے، آدمی کو تحقیق کا ایک ذوق پیدا ہوگا، کتابوں میں تلاش اور جستجو اس کے لیے پیدا ہوگا۔ یہ چیزیں ہم دینے کی کوشش کرتے ہیں، یہ نہیں کہ یہ آدمی آنکھ بند اس کو لکھ سکتا ہے۔ اور عربی عبارت لازمی ہے، فتویٰ اگرچہ صحیح ہے، عبارت اور حوالہ بھی صحیح ہے، لیکن عربی عبارت میں تو قبول نہیں کرتے اس سے، تاکہ عبارت سے جوڑا جائے۔ اور بطور خاص کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو فقہا کی باتیں، جو فقہا کے نصوص سے ڈائریکٹ ہے بس کو نقل کر دیں۔ قرآن مجید کی آیت موجود ہے اس کو نقل کریں، حدیث کی موجود اس کو نقل کریں، تو یہ کوشش کی جاتی ہے۔ تیسری چیز ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہم کتابوں کا بار طلبہ میں نہیں لاتے ہیں کہ ایک ہی ساتھ کئی کتاب پڑھائی جائے، بلکہ کتابوں کو ہم پدوار پڑھاتے ہیں یا کتاب وار پڑھاتے ہیں۔ پہلے ایک کتاب پڑھاتے وہ مکمل ہو گئی، پھر دوسری پڑھاتے وہ مکمل ہو گئی، پھر تیسری پڑھاتے وہ مکمل ہو گئی۔ اس طریقے سے ہمارے کتاب پڑھائی جاتی ہے تو ساری کتابیں بھی الحمدللہ مکمل ہو جاتی ہیں، اور نہ پڑھانے والے کو بار محسوس ہوتا ہے اور نہ پڑھنے والے کو گرفتاری ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے الحمدللہ مکمل ہوتا ہے۔ ایک الحمدللہ ایک خاصیت یہ بھی ہمارے کورس کی رہی ہے کہ یہ اس 3 سالوں میں ایک بھی مشارک ابھی تک ایسا نہیں ملا ہے جس نے یہ کہہ کر چھوڑا ہو کہ مجھے آپ کی بات یا آپ کا نصاب یا آپ کی تعریف سمجھ نہیں آتی ہے۔ اس کی اپنی ذاتی مجبوری ہے، اس کے اپنا ذاتی کوئی عذر ہے، الگ چیز ہے۔ تھوڑا کئی لوگوں نے چھوڑا، جیسے ہمارے 250 لوگوں کا داخلہ ہوا، پڑھا 150 لوگوں نے، 160 لوگوں کا داخلہ ہوا، پڑھا 120 لوگوں نے، لیکن انہوں نے چھوڑا اپنی مجبوری کی بنا پر، یہ کہہ کر کہ فلاں مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے، سراج کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، سر مختار کی عبارت کا حق سمجھ میں نہیں آتا ہے، اصول فقہ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، یہ کہہ کر الحمدللہ کسی نے آج تک نہیں چھوڑا ہے۔ ایک اللہ کا شکر ہے، فضل ہے۔ ایک بڑی بات یہ بھی اس میں الحمدللہ ہے کہ ہمارے یہاں جو پہلا بیچ ہمارا فارغ ہوا اس میں 150 لوگ فارغ ہوئے، اس میں سے 5 شیخ الحدیث تھے، 5 شیوخ الحدیث بھی اس میں شامل تھے، جس کا میں نے اظہار نہیں کیا شاید کبھی۔ یہ 5 شیخ الحدیث بھی ہمارے یہاں آن لائن افتاح میں پڑھا انہوں نے، اور آخر میں سند بھی لی انہوں نے۔ تو اس طرح چھوٹے چھوٹے کامران ہوتے رہے ہیں، شکر ہے۔ اور یہ چند باتیں میں نے ذکر کی، وقت شاید ہے کہ چند باتیں اور میں کہنا چاہ رہا تھا اپنے مشارکین سے، چند باتیں میں کہنا چاہ رہا تھا، چونکہ شاید اس طرح کا مجمع بار بار جمع نہ ہو سکے اور ہم لوگ اس طرح مخاطب بھی نہ ہو سکے، ایک دوستانہ ماحول میں بھی گفتگو ہو رہی ہے اور پروقار محفل ہے۔ دیکھیے زندگی ہم لوگوں کی بڑی قیمتی ہے، زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک دقیقہ، ایک ایک ثانیہ نہایت قیمتی ہے۔ ہم لوگوں کو اپنی جوانی کو صحیح جگہ استعمال کرنا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اتنے غافل ہیں کہ صبح سے شام ہو رہی ہے، شام سے صبح ہو رہی ہے، ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ہمیں شعور نہیں ہو رہا ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ آدمی کئی کئی گھنٹے موبائل پہ صرف کر رہا ہے، واٹس ایپ پہ لگا رہا ہے، بلا وجہ پہ میسج دیکھ رہا ہے، تو اس سے بجا آدمی موبائل دیکھ لیتا ہے، واٹس ایپ کا میسج آگے دیکھ لیتا ہے۔ کوئی گروپ آپ کے پاس ہے تو گروپ کو رکھیے ضرور، اپنے فائدے کے لیے رکھیے، اس کو استفادے کے نہیں۔ گروپ پہ تو سینکڑوں میسج آتے رہتے ہیں، آپ اپنی چیز شیئر کرنے کے لیے استعمال کریں۔ دوسرا کیا بھیجا اس کو غرض نہیں ہے، دوسرا کیا بھیجا کیا نہیں،
آپ اپنی چیز، آپ نے کوئی مضمون لکھا ہے، آپ نے کوئی ایڈوائس دیا ہے، آپ کے ذہن میں کوئی نئی بات آئی ہوئی ہے، کسی حدیث کا آپ نے اچھا ترجمہ کیا ہے، کسی انگریزی پیراگراف کا آپ نے عربی میں کیا ہے، آپ اس کو شیئر کریں. اس کی غلطیاں جب آپ کے سامنے آئیں گی تو آپ کو احساس ہوگا میں کہاں پہ غلط ہوں. مثلاً میں نے 2000 سے زیادہ مسائل لکھے، وہ سارے مسائل صحیح نہیں ہیں، اس میں 10 مسائل ایسے نکل آئیں گے جو غلط غلط، اور اس کو مجھے اس کی غلطی کا احساس ہوا تو ہم سے بڑے جو لوگوں نے اس کو میرے پاس بھیجا کہ یہاں پر یہ چیز آئی گئی ہے، اس میں یہ چیز ہونی چاہیے. تو اگر جو ہم نے اس کو اپنے نظام میں صحیح لکھا، لیکن وہ چیز جب لوگوں میں جاتی ہے اور لوگ اس کو نقد کرتے ہیں، اس کو برا نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو صحیح طور پہ لینا چاہیے. ایک چیز یہ بھی ہے. ایک چیز میں بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے کوئی بھی چیز آپ کرنا چاہتے ہیں تو 3 چیز بہت ضروری ہے. انگریزی میں کہا جاتا ہے پیشن، ورکنگ ہارڈ اور میڈنس. آپ ہونا چاہیے. جب تک جذبہ آپ کے اندر نہیں کسی کام کے کرنے کا، کچھ نہیں کر پائیں گے. سارے نبی جتنے آئے، سارے انبیاء، سارے پیغمبر، جتنے لوگوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں، ان کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے کہ ہم کو یہ کام کرنا ہے. مثلا آپ نے طے کر لیا کہ ہم کو روزانہ 5 صفحات پڑھنے ہیں، تو چاہے قیامت آنے والی ہو، اگر حضرت جبریل آپ کے پاس آئے کہ آپ کے انتقال کا وقت پڑھتا جاؤں گا، چلوں گا میں ساتھ میں آپ کے، لیکن لکھ جائیے آگے پڑھتا ہوں. ایک جذبہ ہو رہا ہے، ایک دیوانگی ہونی چاہیے، میڈنس کہتے ہیں، پاگل پن ہونا چاہیے کہ ہم کو یہ کام کرنا ہے. تو ہر شخص اگر یہ طے کر لے کہ ہم کو روزانہ 5 صفحات پڑھنے ہیں، تو اس طریقے سے اگر 30 دن آپ 5 صفحات پڑھتے ہیں تو کتنے زیادہ بڑھے. آپ 100 صفحات اگر مہینے کے اندر پڑھ لیتے ہیں، حسن کر لیتے ہیں، تو ایک سال کے اندر آپ 1200 صفحات پڑھ چکے ہوں گے. اور 1200 صفحات کے اگر مسائل کسی آدمی کو یاد ہو گئے، اس طرح 5 سال نکال دیجیے، آپ اچھے خاصے ہوتے ہیں. لیکن ایک جنون ہونا چاہیے، ایک جذبہ ہونا چاہیے کہ کام کرنا ہے. آپ اس وقت تک سوئے ہی نہیں جب تک وہ آپ کا کام نہ ہو جائے. کچھ بھی ہو جائے، ہم کو یہ کام کرنا ہے. یہ تو میں نے 5 کی مثال دی. آپ 10 صفحات بھی طے کر سکتے ہیں، آپ کتاب مطالعہ کر سکتے ہیں، ہم کو روزانہ یہ پڑھنا سمجھنا ہے. تو یہ چیز بہت ضروری ہے. ایک دوسری چیز میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حالات سے واقفیت اور زمانے کے تقاضوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. نئے مواقع کی تلاش میں رہیے. کون سا نیا موقع ایسا ہے جو ہم سے مس نہ ہونے پائے، اس کو آپ عکس کیجیے، اس کو آپ وہاں پر ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریے. بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ہم وہاں پر اپنا کوئی تعاون پیش کر سکتے ہیں، اپنی کوئی بات رکھ سکتے ہیں، لیکن ہم وہاں پر سامنے نہیں آتے ہیں. نئے مواقع کی تلاش میں رہنا یہ بہت ضروری ہے. جتنے لوگوں نے بڑے کام کیے ہیں وہ مواقع کی تلاش میں کیے. جہاں آدمی کو موقع ملتا ہے ایک بات کہہ دیتا ہے، جہاں پہ آدمی کو موقع ملتا ہے خیر کا کام کر دیتا ہے، جہاں پہ آدمی کو موقع ملتا ہے ایک اچھا کام کر لیتا ہے. تو مواقع کی تلاش میں رہیے کہ کہاں آپ کون سا کام کر سکتے ہیں، کون سی چیز اپنی پیش کر سکتے ہیں، کون سے اپنے فکر سے کسی کو متاثر کر سکتے ہیں، کس کو آپ اچھا مشورہ دے سکتے ہیں. یہ چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں. ایک چوتھی چیز اس میں بہت اہم ہے، وسائل کا صحیح استعمال. ہمارے پاس عمر تو کم ہے لیکن وسائل زیادہ ہیں. متقدمین کے ہاں آپ غور کریے کہ ان کی عمریں زیادہ ہوتی تھی، عمروں میں برکت ہوتی تھی اور وہ کام کرتے تھے. کسی نے 20 روپے کتاب لکھ دی ہے، کسی نے 50 روپے کتاب لکھ دی ہے، کسی نے 100 روپے کتاب لکھی ہے، کسی نے 12 میں لکھی ہے. ان کی زندگی میں برکت تھی، لیکن ان کے وسائل کم تھے. ایک مسئلے کی تحقیق کرنے کے لیے ان کو جانا 50 کلومیٹر جا رہے ہیں، ایک حدیث کے سند فالو کرنے کے لیے 5 کلومیٹر گھوڑے پہ جا رہے ہیں. اس دور میں اللہ تعالیٰ نے اگرچہ عمریں کم کر دی ہیں، عمروں کی برکت ہے، لیکن وسائل بہت ہوتے ہیں. اب آپ کو زندگی کی ضرورت نہیں ہے. اگر اس مسئلے کی تحقیق کرنا ہے، اب شیخ عبد الفتاح کو میسج ان کو شیخ عواموں کو میسج کرتی ہے. کسی بڑے سے بڑے محقق سے رابطہ کر سکتے اس دور میں. آپ کو کسی مسئلے میں تشفی نہیں ہو رہا، آپ دارالعلوم ویب سائٹ پہ جائیے، اپنے مسئلے مت کر دیجیے، آپ آ جائے. اللہ تعالیٰ اتنا وسائل. اور آج بھی لوگ 20 جلدوں میں کتاب لکھ رہے ہیں، 50 جلدوں میں کتابیں نہیں. کیوں لکھ رہے ہیں؟ ان کی عمر بھی بہت کم ہو رہی ہے، برکت ان میں بھی نہیں ہے، لیکن وسائل اللہ نے دے دیے. تو وسائل کا صحیح استعمال آدمی کی قدر و قیمت کو بڑھا دیتا ہے.
آدمی جتنے وسائل کا صحیح استعمال کرے گا. واٹس ایپ کا آپ استعمال کرتے ہیں, اب روزانہ ایک حدیث کو شیئر کرنا, ترجمہ کرنا شروع کریے, شیئر کرنا شروع کریے. ایک وقت آئے گا کہ آپ ایک بہترین کتاب کے مصنف بن چکے ہوں گے ترجمے کی, خواہ اخلاقیات سے متعلق ہو, اصلاحات سے متعلق ہو, معاشرات سے متعلق ہو, بیوعات سے متعلق, آپ کر سکتے ہیں کام, لیکن اس کو کرنا چاہیے. تو وسائل کا جتنا اچھا استعمال کر لے جائیں گے اتنی آپ کی اہمیت بڑھتی جائے گی. اس وقت ضرورت سب سے زیادہ اس کی کہ وسائل کا صحیح استعمال کریں. ہمارے پاس ساری چیزیں ہیں, سارے وسائل موجود ہیں, ہم بڑے سے بڑے علماء سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں, لیکن نہیں کر رہے. اب معلوم ہوا کہ لندن کا پروفیسر, اس کو علم حدیث کے بارے میں بڑی معلومات ہے, اس کو فلکیات کے بارے میں بڑی معلومات ہے, لیکن ہمارے مدارس کے لوگ اس سے استفادہ کرنے کو مایوس نہ کریں. حالانکہ جب آپ کو معلوم فلاں آدمی بنانے کا قابل ہے تو اس سے رابطہ کریے, اپنے بچوں کو پریزنٹیشن کروائیے, لائیو ان کو لے کر آئیے, آپ 1000-2000 روپے خرچ کریے, لیکن وہ کام کروا سکتے ہیں. اب معلوم ہے کوئی آدمی کیا کہتے ہیں اوقات کا ماہر ہے, طلوع کا غروب کا, اس کا ماہر ہے, اب اس سے رابطہ کریے, طلبہ کو سمجھائیے. تو وسائل اللہ تعالیٰ نے اس میں پھیلا, اچھا ایسا نہیں کہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی, وہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے. ایسا نہیں کہ دور ہے, کیسے ہم سمجھ پائیں گے, یہ سارے آزار ختم ہو گئے ہیں. تو وسائل کا بیسٹ یوز آپ کو بیسٹ بنا سکتا ہے. ایک پانچویں چیز یہ کہ نئی تحقیقات کی تلاش میں رہنا, یہ چیز بہت کمی ہو گئی ہمارے اندر. وہی پرانی چیزیں, وہی کتاب الصلاۃ, وہی کتاب زکات پڑھائیں, وہ بہت اہم ہے, لیکن نئی تحقیقات مارکیٹ میں کیا آ رہا ہے, کاموں کے اندر کیا تنوع پیدا ہو رہا ہے, اسی طریقے سے ہر کام میں کیا امتیاز ہے. مثلا قواعد فقہیہ پہ آپ کے پاس 20 کتابیں ہیں, لیکن ان 20 کتابوں میں کس کام کا کون سا امتیاز ہے, اس کو دیکھنا آپ کی ذمہ داری ہے. مارکیٹ میں بہت سارے کام تحقیقی کیے جا رہے ہیں. مان لیا کہ فقہ البیوع آپ کو مطالعہ کرنا, تو فقہ البیوع پہ شیخ عثمانی کی بھی کتاب ہے, شیخ زرقا کی بھی کتاب ہے, شیخ احمد سہیلی کی بھی کتاب ہے, بہت سے لوگ, شیخ سلمان اشرف کی بھی کتاب ہے. آپ کس کی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں اور کس بنا پر پڑھنا چاہ رہے ہیں؟ جب تک آپ نئی تحقیقات کی تلاش میں نہیں رہیں گے, کاموں کے تنوع کو نہیں دیکھیں گے اور اس کام کے امتیاز کو نہیں سمجھیں گے, علم کے صحیح مقصد نہیں پہنچ پائیں گے. علم کے صحیح مقصد پہنچنے کے لیے ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے. اور ایک آخری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر شخص صلاحیت کا خزانہ ہے, ہر شخص صلاحیت کا خزانہ ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی آدمی کو بیکار پیدا ہی نہیں کیا, حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی پیر سے معذور ہے تو اس کے ہاتھ میں طاقت زیادہ ہوتی ہے, کوئی آدمی اگر ہاتھ سے معذور ہے تو اس کے پیر میں طاقت زیادہ ہوتی ہے, اگر کوئی آدمی آنکھ سے نابینا تو اس کا دماغ زیادہ تیز ہوتا ہے. جو آدمی دیکھنے والا جس پارے کو وہ 1 مہینے میں یاد کر سکتا ہے, نابینا 15 دن میں یاد کر لیتا ہے. معلوم یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے افراد پیدا کیے سب صلاحیت کا خزانہ ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے اندر کون سی صلاحیت چھپی ہوئی ہے, یہ تحقیق کرنا, اس جذبے کو دیکھنا, اس کو اپنے اندر سے دریافت کرنا, یہ آدمی کی ذمہ داری ہوتی ہے. بسا اوقات اساتذہ اس کو محسوس کر لیتے ہیں کہ کس طالب علم کے اندر کتنی صلاحیت ہے, کس میدان میں جا سکتا ہے. ایک آدمی کا ادب کا ذہن ہے, اب اس کو فن حدیث میں لگاؤ گے. ایک آدمی کا فقہ کا ذہن بنا ہوا ہے, اس کو آپ کہو گے آپ ادب کتاب پڑھیے, مذہب کو نہیں آئے گا. تو اپنے آپ کو بھی دریافت کیجیے کہ ہمارے اندر کون سا جوہر ہے, ہمارے اندر کون سی خوبی ہے, اور اس کو ہم مزید کیسے نکھار سکتے ہیں. اور اساتذہ بھی اس پر زور دیں کہ اس طالب علم کے اندر کون سی خوبی ہے, اس کو نمایاں کرنے کی کوشش کریں. اگر اس چیز کو ہم دریافت کر لیتے ہیں تو آگے کے مراحل ہمارے لیے انشاءاللہ آسان ہو جائیں گے. اور جب تک ہم اس کو دریافت نہیں کریں گے, ہماری شخصیت تو ہوگی لیکن ملغوبہ ہوگی. شخصیت تو ہے لیکن ملغوبہ ہے, نہ اس میں کامل ہے نہ اس میں کامل ہے. جب اپنی شخصیت کو دریافت کر لیں گے, ایک میدان کا انتخاب کر لیں گے, پھر آپ اس کو نکھرتے چلے جائیں گے. انہیں چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور آپ کی سنت راشی کے لیے معذرت خواہ ہوں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا وآخر دعوانا الحمدللہ.